بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے مرسالہم اور آپ سب مل کر آقا کریم سرور عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کی نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہایت ہی بابرکت اور بڑی فضیلت والا مہینہ، بہت ہی عظمت والا مہینہ، یعنی رمضان المبارک، اور پھر اس میں جمعۃ المبارکہ. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے اپنے بندوں پر کہ ایسے مواقع بہت سارے عطا فرمائے ہیں کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو وہ ان خاص ایام میں ان کی برکتوں کے صدقے اس کی بارگاہ میں توبہ کر سکتا ہے. اور جو برکتیں ہوتی ہیں، جو برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے، جو برکتوں والا دن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کی برکت سے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ویسے تو اس کی شان کریمی ہے کہ جب بھی انسان جہاں بھی جس وقت بھی وہ پشیماں ہو کر وہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اس کا دروازہ تو ہر وقت کھلا رہتا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں اور مخصوص ساعتیں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کی دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ رب کی رحمت جوش میں ہوتی ہے. بندہ جب وہ مانگتا ہے، جب وہ کچھ کہتا ہے، جب مالک کو مالک سمجھ کر اور اپنے کو عاجز بندہ جان کر جب وہ کچھ کہتا ہے تو مالک کو رحم آ ہی جاتا ہے. یہ مبارک مہینہ ہے، مبارک نہایت ہی برکت والا مہینہ ہے، اور تمام کے تمام لوگ اس سے فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں، اپنی نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیوں کا اضافہ کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں. لیکن حضرات گرامی، قرآن عظیم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا مفہوم وہ یہ کہ اس دنیا میں تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس مقصد میں تم کامیاب ہو. جس لیے تم دنیا میں آئے ہو کیا وہ کر بھی رہے ہو؟ اگر ہم اس آیت کریمہ کے تعلق سے ہم سوچیں تو بہت ساری چیزیں ہم کو معلومات ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم اخذ کر سکتے ہیں. جہاں جانا ہے کیا وہاں کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کچھ تیاری کر کے بھی رکھا ہے؟ اپنے جانے سے پہلے کیا تم نے کچھ خاص وہاں کے لیے انتظام بھی کیا ہے، پہلے سے بھیج رکھا ہے؟ انسان کی بھی فطرت ہے، وہ جو چیز استعمال کرتا ہے تو جب تک کہ اس چیز سے اس کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے. ہم کپڑا سلواتے ہیں، مقصد ہوتا ہے ستر پوشی، جسم کو ڈھانکنا، زیب و زینت بھی تو مقصد ہے. لیکن ان دونوں چیزوں سے جب ہم
اس کپڑے کو عاجز جانتے ہیں، یعنی وہ کپڑا جب یہ دونوں کام نہیں کر پاتا تو ہم اسے رخصت کر دیتے ہیں، اپنے سے ہٹا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ سر کے بال ہیں، جب سر میں ہے، سر میں لگے ہیں تو آدمی تیل بھی لگاتا ہے، اس کی نگہداشت بھی کرتا ہے اور طرح طرح کے جس طرح رکھنا چاہتا ہے رکھ لیتا ہے۔ لیکن جس دن وہ یہ سوچتا ہے کہ اب یہ زائد ہو گئے ہیں اور پھر اس کے بعد میں وہ کہیں جا کے کٹوا لیتا ہے، پھر وہ وہی سر کے بعد جس کی اتنی قدر کرتا تھا، اتنی وہ عزت کرتا تھا، جس دن اس نے یہ سوچا کہ اب یہ زائد ہے تو اس کے بعد میں جو کاٹتا ہے نا، وہ کاٹنے کے بعد کہاں پھینکتا ہے، کہاں جلاتا ہے، کدھر جاتا ہے، وہی بات پھر پتہ نہیں رہتا ہے۔ ابھی تک تو ہم اس کو استعمال کر رہے تھے، جوتے چپل ہیں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن جب تک کہ وہ ہمیں آرام دیتا ہے، جب تک کہ وہ ساتھ چھوڑنے کے لائق نہیں ہوتا ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ کمزور ہو جاتا ہے، ٹوٹنے لگتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہاں جاتا ہے، نالی میں ہے یا کہاں ہے، ایسے کوئی کسی کی چپل کہیں نالی میں پھینک کے دیکھے، جس کی وہ قدر قیمت کرتا ہے، جانتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد وہ بھی بے قدر بے قیمت وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی یوں ایک لفظ، صرف یہ 3-4 باتیں بتانے کے بعد صرف ایک بات کی طرف ذہن کو مبذول کرانا ہے، اور وہ کیا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، مقصد کے پورا ہونے کے بعد ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک خاص۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو، انسان کو پیدا فرمایا ہے، مقصد کیا ہے؟ کوئی تو مقصد ہوگا، ہے مقصد۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان اور جنات کو رب نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ قرآن عظیم نے جگہ جگہ اپنے بندوں کو رب نے سمجھایا، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ لَا تُرْجَعُونَ۔ تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تمہیں بہت کام کا پیدا کیا، با مقصد پیدا کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں لوٹ کے پھر وہیں جانا ہے، اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، اور وہ تو ہمیشہ کی جگہ ہے ہماری۔ لیکن ہم نے اپنے تعلق سے بہت کچھ سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ دنیا کی نہایت رنگینیت، دنیا کی چکا چوند زندگی، خوبصورت زندگی، آرام دہ زندگی، نعمتوں سے بھری زندگی، آرام و آرائش کی تمام چیزیں استعمال کرنے والی زندگی، ہم نے اسی میں دل لگا دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں ایک کھجور کے باغ میں گیا اور وہاں پر میں نے کسی کی رونے کی آواز سنی، رونے کی آواز سنی، گڑگڑاتے ہوئے اور بلک کر رونے کی آواز سنی۔ کہ میں ادھر ادھر دیکھا، اتفاق سے ایک دیوار اٹھی ہوئی تھی بیچوں بیچ میں، اور دیوار کے اس طرف کوئی رو رہا تھا اور بلک رہا تھا۔ تو میں اس باغ میں سناٹے میں سوچا کہ سناٹے میں سنسان جگہ پر یہ کون ہو رہا ہے، یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو جس وقت انہوں نے اپنا نام لیا تو میں حیرت و تعجب میں پڑ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اپنا نام لے کے کہتے تھے، اے امت، کیا تو رب کی بارگاہ سے غافل ہوگا؟ جیسے کسی کو ڈانٹا نہیں جاتا، کسی کو سمجھایا جاتا ہے، وہ اپنا ہی نام لے کر وہ اپنے آپ کو ڈانٹ رہے تھے۔ حضرات گرامی،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی قبرستان چلے جاتے اور جانے کے بعد کسی قبر کو دیکھتے تو بلک بلک کر روتے تھے، زاروں قطار روتے۔ تو کسی نے پوچھا، اے عثمان، آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے سامنے دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے سامنے موت کا ذکر ہوتا ہے، اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن جتنا کسی قبر کے قریب آنے کے بعد میں آپ روتے ہیں، بلک بلک کر روتے ہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کیفیت آپ کے اندر تاری ہوتی ہے؟ وہ کون سے خیالات ہیں جن میں آپ ڈوب جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر آپ اس قدر روتے ہیں؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کی پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے، اور جب انسان انتقال کرتا ہے تو وہ قبر کہتی ہے کہ میرے اوپر تم چلتے تھے۔ اگر نیکوکار ہوتا ہے تو اس کے لیے قبر کہتی ہے کہ ہاں تم میرے اوپر چلتے تھے، اچھا عمل کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے، آؤ جس طرح ماں اپنی گود میں لیتی ہے اپنے بچے کو، آؤ اپنی گود میں ہم لے لیں، آ جاؤ۔ نیک آدمی کو قبر اس طرح پکارتی ہے، لیکن برے آدمی کو جو انتقال کرتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، تو اسے کہتے اچھا تم میرے سینے کے اوپر چلتے تھے، اسی کے اوپر برائی کرتے تھے، آؤ ہم کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہیں، ہم اندھیرے کوٹری والی جگہ ہیں، آؤ میرے پاس آؤ، ہم تمہیں دبوچیں۔ اور جس وقت ایسے شخص کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس وقت یعنی ادھر کی مٹی ادھر اور ادھر کی مٹی ادھر اس طرح آتی ہے اور اس انسان کو دبا دیتی ہے، اس کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ کے برابر ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ بس اس قبر کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ باتیں یاد آتی ہیں کہ کاش اگر میں قبر میں کامیاب ہو گیا تو پھر اگلی منزلیں بھی آسان ہیں، اگر پہلی ہی منزل میں ناکام ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے۔ میں وہی سوچ کر روتا رہتا ہوں۔ حضرت گرامی، اگر ہم پورے طور پر اپنے لیے غور کریں، یقیناً ہم سب نے اس ملی ہوئی زندگی کو غنیمت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے کچھ ایسے ہی سمجھ لیا ہے کہ دنیا میں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، انتقال بھی کرتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے۔ نہیں حضرات، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت لوگ یہ کہیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ اتنی سزائیں ہیں، نامہ اعمال میں اتنی گناہ ہیں، بدعملیاں ہیں، خطرناک سزائیں، اب سزا ہم کیا کہنے؟ معلوم ہے کہ قبر ہی میں 77 اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے، اور ایک سانپ کے زہر کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک سانپ کے زہر کو ایک مرتبہ اگر وہ ڈس لے تو قیامت تک، جب تک کہ قیامت آئے گی اس وقت تک ہم اس کے زہر کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان 77 کے زہر کو وہاں پہ برداشت کیسے انسان کر پائے گا؟ ہم نے اس کو کبھی سوچا نہیں ہے، ہم اس کو کبھی یاد نہیں کرتے ہیں۔ حضرات کرام، آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ نماز بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی کو بالکل یوں ہی چھوڑ رکھا ہے۔ میں ایسے لوگوں سے گزارش کروں گا، حضرات جو وقت گزر گئے وہ گزر گئے، لیکن یاد رکھنے کی ضرورت، اگر ایسا نہیں کیا تو بہت پچھتاوا ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو پہلی صدی ہجری کے مجدد ہیں، اب بہت بڑے ولی کامل ہیں، اور صرف ولی نہیں بلکہ تابعین میں سے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، سلیمان بن عبد الملک اس وقت کا بادشاہ تھا، کبھی کبھی یہ لوگ نکلتے تھے، جیسے ملک کے بڑے بڑے عہدیدار، وزیر اعظم دوسرے ممالک جاتے ہیں آج، کل لوگ جاتے تھے، سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے۔ تو اسی طرح
جہاں سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے تھے کچھ لوگ آگے بتاتے فلاں مقام میں جانا ہے، وہاں پر ایک ہفتہ روز 2 ہفتہ یا مہینہ وہاں رکنا ہے، جانے سے پہلے تمام ساز و سامان وہاں بھیج دیا جاتا تھا، وہاں پہ خیمے لگا دیے جاتے تھے جہاں پر پانی ہو، جہاں کا موسم اچھا ہو، جہاں پر رہنے میں اچھا لگے۔ اس طرح بادشاہ یا گورنر اس طرح کبھی کبھی وہ پلاننگ بنایا کرتے تھے، پروگرام بنا لیتے تھے۔ اسی طرح سلیمان بن عبد الملک نے بھی پروگرام بنایا، اور خیمے ہیں، وہاں کھانے پینے کا اشیاء ہے، وہاں پہ کھانے پینے میں کوئی دقت نہیں آنی چاہیے، تمام ساز و سامان پہلے بھیج دیا جاتا تھا اور بھیج دیا گیا۔ وہاں جا کر خیمے لگ گئے، سب کچھ تیاری ہو گئی، وہاں سے لوگوں نے آ کے بتایا کہ ہاں وہاں سب کچھ تیاری ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ کے تعلق سے آپ نے اس سے پہلے بھی سماعت کیا ہے، آپ کی زندگی، آپ کا رشتہ، آپ کا نسب انشاءاللہ پھر کبھی آپ سماعت کریں گے۔ آپ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، تو آپ نے اپنے حصے کے خیمے کا وہ حصہ نہیں بھیجا، کہا کہ نہیں اپنا لے جاؤ، میں جب جاؤں گا ساتھ میں اپنا لے کے جاؤں گا۔ تو جو گئے تو ساتھ میں لے کے گئے، وہاں پہنچے، وہاں تو سب کے خیمے لگے ہوئے تھے، تمام انتظامات مکمل تھے۔ سلیمان بن عبداللہ وہ اپنے خیمے میں، ان کے حواری مواری جتنے وزراء وہ سب اپنے اپنے خیمے میں سب چلے گئے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام کا کوئی خیمہ نہیں لگا تھا۔ آپ نے نہ لگوایا، آپ وہاں سے اٹھے، تھوڑی دور ایک درخت کے نیچے جا کر اب بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ اور اس کے بعد جب سلیمان بن عبدالعزیز کو معلوم ہوا کہ ان کا خیمہ تو لگا نہیں تھا، لیکن ہیں اس وقت کس خیمے میں ہے، جب ان کو تلاشا گیا تو کسی خیمے میں نہیں ملے، تو انہوں نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ ڈھونڈو کہاں گئے۔ لوگوں نے ڈھونڈا اور ڈھونڈنے کے بعد پایا ایک درخت کے نیچے سجدے کی حالت میں ہے اور زار و فتار رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں۔ وہ شخص وہاں پر انتظار کرتا رہا، جیسے ہی آپ نے سر اٹھایا اور کہا کہ حضور آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، آپ وہاں سے اٹھے، سلیمان بن عبد الملک کے پاس آئے۔ آنے کے بعد میں پوچھا کہ کیوں آپ نے بلایا؟ کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ کو کہ آپ اپنا ساز و سامان بھیج دیجیے، اور خادم نے بتایا کہ یہ وہاں پر بہت رو رہے تھے۔ جب بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کو پریشانی کس بات کی ہے، آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہا کہ اصل میں رو رہا تھا، کوئی دقت پریشانی نہیں، میں آخرت کو یاد کر کے رو رہا تھا کہ آج تھوڑے دن کے لیے یہاں پر آپ آئے ہیں، 15 روز کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، لیکن آنے سے پہلے اس کے تمام انتظامات آپ نے کر لیے، ساز و سامان آپ نے بھیج دیا ہے، رہنے کی جگہ کا انتخاب ہو گیا ہے، کیا کیا چیزیں استعمال کر سکتے ہیں وہ تمام کے تمام اشیاء آپ نے پہلے ہی مہیا کر لیا ہے۔ لیکن ان چیزوں کو میں نے جب دیکھا تو مجھے آخرت یاد آ گئی کہ آج کیا ہم آخرت کے لیے بھی کچھ اپنا عمل بھیج رہے ہیں؟ کیا ہم جانے سے پہلے اس کی کوئی تیاری کر بھی رہے ہیں؟ وہاں جانے کے بعد میں ہم کو زندگی اور پورا حساب وہاں پہ دینا ہے، ان حساب کتاب کے تعلق سے کوئی اچھا عمل کر کے وہاں بھیج رہے ہیں؟ میں ان چیزوں کو سوچ کے اور یاد کر کے میں رو رہا تھا۔ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کی آنکھیں کھلی اور فوراً اپنے خدام کو حکم دیا کہ اے لوگوں خیمہ اٹھاؤ، چلے چلو اپنی جگہ پر۔ ہماری آنکھیں انہوں نے کھول دی۔ حضرت گرامی، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہم سب بزرگوں کے ماننے والے ہیں، ہم سب خوش عقیدہ افراد ہیں، ان کی زندگی سے ہم کو سبق ملنا چاہیے۔ آج ہمیں کوئی کہنے والا نہیں ہے، آج ہم روزہ اگر نہ رکھیں تو کوئی کہنے والا نہیں، آج ہم اگر تراویح نہ پڑھیں کیا کوئی کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ کوئی کسی کو ٹوک دے اور کسی کو سختی کے ساتھ یہ کہے کہ آپ کیوں نہیں روزہ رکھتے ہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ حتیٰ کہ آج ایک گھر کا سرپرست، میں سب کو نہیں کہتا لیکن بہت سارے ایسے افراد مل سکتے ہیں جو اپنی ان کی سرپرستی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی وہ ٹوک نہیں سکتے۔ اب مرضی کا ہر شخص مالک ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھیے شرعی احکامات کے اعتبار سے مرضی کے مالک ہم نہیں ہیں، ہم تابع ہیں، ہم کو حکم دیا گیا ہے
کہ تمہیں اتباع کرنی ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، ورنہ کل ہر وقت پچھتانا ہے۔ حضرات گرامی، اپنی زندگی کس طرح ہم نے کر رکھا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی حساب کیا ہے؟ کبھی بھی غور کیا ہے کہ آج ہم کون سا غلط کام کر کے آئے ہیں؟ ایک انسان جب ایک چھوٹی غلطی کرتا ہے تو اس کے بعد میں پھر جب دوسری غلطی کرنے والا ہوتا ہے، اگر وہ بہت ساری غلطیاں پہلے بھی کر چکا ہوتا ہے تو بس وہ یہ سوچتا کہ ارے ہماری تو بہت ساری غلطیاں ہیں، کم سے کم اگر وہ کرتا ہے تب وہ اس کو سدھارنے کی کوشش کرتا لگ جاتا ہے۔ لیکن حضرات ہمیشہ کہتے نہیں، جس وقت انسان یعنی بھولا پھر اپنی جگہ واپس آ جائے تو پھر اس کے لیے سویرا ہے۔ رب کی بارگاہ میں کبھی بھی کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ وہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت منصور بن عمار کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست بیمار ہوا، میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا۔ میں جب اسے دیکھنے کے لیے گیا تو وہ ایسے وقت میں کہ بہت بیمار تھا، وہ بستر پر پڑا ہوا تھا، وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ میں اس سے کہہ رہا تھا کہ تم کلمہ پڑھو، تو اس کے منہ سے کلمہ ادا نہیں ہو پا رہا تھا، نہیں کلمہ پڑھ پا رہا تھا۔ تو کہا کہ تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تم خیریت سے ہو؟ جب خیریت پوچھے تو وہ جواب دے دے، جب کلمہ پڑھنے کے لیے کہے تو وہ ہونٹ ہلنے لگے، ہونٹ چلے نہ، وہ کلمہ پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ تو منصور نے کہا کہ میرے بھائی تم کلمہ کیوں نہیں پڑھ پاتے ہو؟ بہت روتا تھا۔ رونے کے بعد میں کہا کہ میرے دوست، میرے اور کلمے کے بیچ میں ایک دیوار حائل ہے، میں جب کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں میری زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ کہا کہ تم نے کیا کیا؟ تم تو میرے اچھے دوست تھے، تم تو نماز پڑھتے تھے۔ تب اس نے بتایا کہ ہاں تم نے میری نماز پڑھنے والی زندگی کو دیکھی ہے، میں پہلے بہت نیک تھا، اچھا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، تمام نیک کام کرتا تھا، لیکن شیطان نے مجھے بہکا دیا، میں ادھر ادھر ہو گیا، بدعمل ہو گیا، بد کردار ہو گیا، میں شراب پینے لگا، میں جوا کھیلنے لگا، میں حرام کہاں سے آتا ہے، کدھر سے آئے، پیسہ آئے، چاہے وہ حرام ہو یا کیسا ہی ہو، میں نے اس کی بھی تمیز نہیں کی۔ کچھ دن ایسے گزرے، کچھ سال گزر گئے، لیکن ایک دن مجھے ہوش آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیا۔ جب میں توبہ کیا تو یقیناً میری زندگی بدل گئی، پھر میں نیک ہو گیا، نمازی بن گیا، روزہ رکھنے لگا، نیک کام کرنے لگا، لیکن چند سال گزرے پھر شیطان نے مجھے بہکا دیا، پھر میں گناہ کرنے لگا، پھر میں دنیا دار ہو گیا، بہت کچھ اسی میں مبتلا رہا۔ لیکن اس کے بعد پھر مجھے ایک مرتبہ ہوش آیا، سمجھ آئی، رب کی بارگاہ میں توبہ کیا۔ جب میں توبہ کیا سچے دل سے، ایسے نہیں بناوٹی نہیں، پہلے سے ارادہ ہو کہ نہیں آج توبہ کر لو اور چند دن نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد پھر ویسے ہی، ایسی توبہ نہیں، سچے دل سے توبہ کیا، بالکل لگ گیا، دین میں لگ گیا، اچھے عملیات میں مصروف ہو گیا، لیکن پھر تبارہ پھر ہم کو بہکا دیا، پھر بہکا دیا، پھر رب کی بارگاہ میں نے توبہ کیا، اور توبہ کرنے کے بعد نظر نہیں آتا، کبھی کبھی جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم کو احساس ہونے لگتا ہے، ہم مسجد سے جڑ جاتے ہیں، ہم نیک کام کرنے لگتے ہیں، جیسے عید کی نماز ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد میں جیسے کہ ہم کسی سے معاہدہ کر کے صرف رمضان کے لیے ہم آئے تھے مسجد میں، اب معاہدہ ختم، عید ہو گئی، معاہدہ ختم، روزہ ختم، معاہدہ ختم، وعدہ ختم، پھر جو ہمارے عملیات تھے پھر ہم اسی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حضرات اکرام، آپ یاد رکھیں اس واقعے کو، یاد رکھیں، میں غلطی قطعی طور پر غلطی کہہ رہا ہوں، میں نے کتاب سے پڑھ کے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، کوئی بنوٹی بات نہیں۔ حضرات اکرام کہ جس وقت انہوں نے کہا تو رو رو کر اس شخص نے کہا کہ اب جبکہ میں رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں، توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے، میں کلمہ پڑھنے چاہتا ہوں
لیکن درمیان میں ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے، میں کلمہ پڑھ نہیں پاتا ہوں۔ حضرات گرامی، جو ہم اس طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کل کہیں مرتے وقت ایسا نہ ہو ہم کلمے سے دور ہو جائیں، کلمہ اور ہمارے درمیان میں دیوار حائل ہو جائے۔ حضرات گرامی، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے، سوچ سمجھ دی، احساس بھی ابھی برقرار رکھا ہے، ابھی احساس ختم نہیں ہوا ہے، لیکن ہم احساس کرتے نہیں ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، یہ ماہ مبارک ہے، ان راتوں میں ہم تراویح ادا کرتے ہیں، دن میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پہلے ہی جمعہ کو اپنے سوال کیا تھا، رب نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ روزہ جو فرض ہے اس لیے کہ تم متقی ہو جاؤ، یہ مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تب تم متقی ہو جاؤ، مطلب ایک مہینہ تم نماز پڑھنے لگو تم عادی بن جاؤ، ایک مہینہ تم روزہ رکھنے لگو رب کی عبادت کرنے کے عادی بن جاؤ، ایک مہینہ اپنی زبان کو گالی گلوچ سے تم بچا رہے ہو تاکہ اب تم اچھا کام اور گالی نہ نکالنے کے عادی بن جاؤ۔ اسی طرح ایک مہینہ تم حلال رزق کی تلاش میں رہتے ہو اور ایک مہینے کی میں تم اپنی عادت بنا لو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات گرامی، یہ جو مہینہ ہمیں ملا نہایت بابرکت ہے اور سوچنے سمجھنے کا وقت ہے اور اپنے آپ کو سدھارنے کا۔ حضرت رابعہ بصریہ، آپ کا نام بار بار سماعت کیا ہوا ہے، وہ جب شام ہوتی، شام دن بھر وہ روزہ رکھتی، شام ہونے کے بعد افطار کرتی اور افطار کرنے کے بعد وہ اپنے جب نیند آتی نا، جب نیند آتی تو اپنے نفس کو کہتی تو یہ بتا مجھے تو اللہ کی عبادت کرنے کیوں نہیں دیتا ہے، کیوں نہیں دیتا ہے، تیرا کیا نقصان ہے یہ بھائی بتا، میں اگر اللہ کا ذکر کروں تیرا کیا جاتا ہے، مجھے کرنا دے دے۔ یعنی اپنے نفس سے وہ بحث کر سکتے، اور ظاہر سی بات ہے جو نفس سے جہاد کرے، جو نفس سے جہاد کر لے وہ یقیناً وہی تو سب سے بڑا مجاہد ہے، سب سے بڑا مجاہد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پہلی وہ جنگ عظیم ہوئی غزوہ بدر، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس جہاد سے تم بڑی جہاد کی طرف آ گئے ہو، یعنی بڑی جہاد کے نفس سے جہاد، نفس سے لڑائی وہ کرنی ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے ہم کوتاہی کرتے ہیں، ہم کو کوئی بولنے والا تو ہے نہیں، تو اسی لیے چاہے ہم ہوٹل میں بیٹھے گھر میں بیٹھے ہیں، اگر ہم کام کرنے نہیں جاتے تو بیوی بھی بول سکتی ہے، بچے بھی کہہ سکتے ہیں اور بیٹے بھی ٹوک سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں تو کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ اگر کسی کے دل میں درد ہے، کچھ ایسی اولادیں ہوتی ہیں کبھی وہ یاد دلاتی ہیں اپنے والدین، لیکن اس وقت جو ہے یا تو پشیمانی ہوتی ہے یا ہم شرمندہ ہو کر کے سر کو جھکا لیتے ہیں یا پھر ہم غصے میں انہیں کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ دو میں ایک کام ہم کرتے ہیں کہ میرا عمل میرے ساتھ، تمہیں کیا جاتا ہے، میں نماز نہیں پڑھوں گا اس کی سزا مجھے ملے، لیکن حضرات اکرام یہ نہیں، ہمیں یہ اس وقت احساس کرنا چاہیے میرے بچے جو ہمارے لیے خیرخواہ، جو ہمارے لیے اچھا سوچ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے سماعت کیا تھا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک آدمی کو متعین فرما دیا تھا کہ تم میری زندگی کے مکمل عمل کو دیکھو، اتار چڑھاؤ کو دیکھو، سونے اٹھنے بیٹھنے جاگنے کھانے پینے ہر چیز کو تم دیکھو، ہر چیز کی تم نگاہ میں رکھو، جہاں کہیں تم کو زیادہ نظر آئے، شریعت سے ہٹ کے نظر آئے، مجھے ٹوک دینا۔ بتائیے حضرت عمر جیسی شخصیت کیا ہم نے اپنی زندگی کے تعلق سے ہم نے کسی کو بنا کے رکھا؟ میرے بھائی، یہ تو جو ائمہ مساجد ہیں ان کو یہ ذمہ داری دے رکھی گئی ہے کہ صاحب انہی چیزوں پہ آپ کو نگاہ رکھنی ہے، اور نہیں بھی دے رکھی گئی ہے ان کی ذمہ داری بنتی بھی ہے کہ وہ یعنی معاشرے میں لوگوں میں اگر کوئی ایسی برائی ہے، اگر ان تک وہ برائی نظر آتی ہے اس کے تعلق سے لوگوں کو آگاہ فرمائیں اور ان کو یہ اس سے بچنے کی ان کو تلقین کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ائمہ مساجد وہ کوشش کرتے ہیں اور علماء اہل سنت وہ کوشش کرتے ہیں کہ اے لوگوں برائیوں سے بچ جاؤ، ورنہ کل بہت پچھتانا پڑے گا، بہت پچھتانا پڑے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ تو اس طرح بحث کرتی ہیں اپنے نفس سے اور
پوری رات رب کی عبادت کرتی ہیں، جب بھی نیند آتی ہے اور چلنے لگتی ہے، وہ چہل قدمی کرتی ہیں، وہ چلتی بھی ہیں تو رب کا ذکر کرتی ہیں، ان کا ہونٹ چلتا رہتا ہے، زبان چلتی رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں رب کی بارگاہ میں پھر سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ پوری رات گزر جاتی ہے، اس رات میں وہ کہتی ہیں اپنے نفس سے، تو یہ بتا یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہے یا کہ بہت ساری راتیں ہیں؟ تو نفس کو کیا پتا کہ آخری رات ہے یا نہیں؟ جب نفس اس کا جواب نہیں دے پاتا تو پھر حضرت رابعہ کہتی ہیں کہ میری نظر میں یہ رات میری زندگی کی کہیں آخری رات نہ ہو، اس لیے مجھے عبادت کر دینے دے۔ ہر رات وہ یہی کرتی تھی۔ جب صبح ہوتی، جب سورج نکل آتا تو پھر وہ دن سے اس طرح مخاطب ہوتی، وہ کہتے ہیں اے دن تو بتا کیا میری زندگی کا کوئی یہ آخری دن تو نہیں؟ اس لیے اب اس دن میں مجھے روزہ رکھ لینے دے اور رب کا ذکر کر لینا دے۔ رات بھی عبادت میں، دن بھی عبادت میں، وہ اس طرح اپنی زندگی گزار لیتی ہیں۔ حضرت ہم نے اپنی زندگی کو جھانک کے نہیں دیکھا، ہم نے اس طرح کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کی۔ بہت لمبی زندگی ہو گئی، کبھی کبھی پیچھے مڑ کے دیکھیے، کبھی آپ ماحولیات کو دیکھیے، کبھی آپ جگہوں کو دیکھیے، کبھی آپ مکانات کو دیکھیے۔ کل جہاں پر کھیتی ہوتی تھی آج وہاں پر بلڈنگیں کھڑی ہیں، جہاں پر کھیتی ہوتی تھی شاندار سڑکیں بنی ہوئی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت لمبی زندگی ہماری گزر چکی ہے، بہت لمبی زندگی گزر چکی ہے۔ ہم نے ویرانے کو دیکھا، ہم پھر آبادی کو دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں گے۔ وہی لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، ان کے پاس صرف آنسوں کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اس کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، انسان جب انتقال کرتا ہے اس کے ساتھ 3 لوگ جاتے ہیں لیکن 2 واپس آ جاتے ہیں، ایک اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں 3 لوگوں میں وہ ایک تو اس کی دولت اس کے کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ جاتی ہے، اور اس کے اہل و عیال وہ بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں، اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن وہ دولت یا اس کے اہل و عیال وہیں پہ دفنا کر واپس آ جاتے ہیں، لیکن اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ جو ساتھ جاتے ہیں وہ ہمیں اچھا بہتر بنا کر رکھنا چاہیے۔ میں آخر میں یہ بات کہہ دینا چاہوں گا کہ حضرت اس ہفتہ ایک مسئلے کے تئیں کافی تعداد میں لوگوں نے رابطہ کیا۔ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج کل کوئی موبائل کے ذریعے سے کوئی ایپ کوئی نکلا ہے، اس میں لوگ پیسہ لگاتے ہیں، وہ پیسہ روزانہ ان کا بڑھتا ہے، ایک بارگی پیسہ لگاتے ہیں، 5,000 10,000 12,000 15,000 20,000 روزانہ ان کا منافع ان کو ملتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے ایک کوئی اس کا ممبر بنتا ہے اور اس کے بعد میں 10 کو وہ اس کے فوائد بتاتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ اس میں اتنا فائدہ ہے، اس میں اتنا فائدہ ہے، اس میں اتنا فائدہ ہے۔ میں انہی افراد سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس پیسے کی کمائی کے تعلق سے وہ اتنے فوائد کی تشہیر کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، کیا کبھی کسی نے روزے کے تعلق سے اس نے تلقین کی کسی کو؟ نماز کے تعلق سے تبلیغ کیا کبھی کسی سے؟ والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، کیا اس نے کبھی ایسی تبلیغ کی؟ اگر وہ تصور یہ کرتا ہے کہ نہیں یہ ہم کو کمائی اس میں ہو رہی ہے، حضرات گرامی سب سے پہلے تو اس قسم کی کمائی کے تعلق سے پوری دنیا میں علماء بھرے پڑے ہوئے ہیں، علماء سے رابطہ کرنی چاہیے۔ آج ہماری بے حسی کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ جہاں پیسے کے آمدنی کا تعلق ہوتا ہے 100 میں 1% لوگ وہ آمدنی کے ذرائع کے تعلق سے وہ پوچھتے ہیں کسی اہل علم سے، ورنہ 99% لوگوں کا حال یہ ہے کہ پیسہ کدھر سے آنا ہے، بس آنا ہے اور اس کو کمانا ہے، کیسا ہے اس کے تعلق سے ہم کو غور و خوض نہیں کرتے ہیں۔ کیا ہماری یہی زندگی ہے؟ کیا ہم ان چیزوں کو اس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ آج بہت سارے افراد وہ دوسروں کے تعلق سے اپنے ذہن کو لگاتے ہیں وہ حرام کھاتا ہے یا نہیں، اس نے کہاں پر حرام کھایا ہے،
وہ کون حرام کی کمائی کرتا ہے، اس کے یہاں کون کون دعوت میں گیا تھا، کتنے لوگ گئے تھے، کتنے علماء نے وہاں کھانا کھائی، کتنے ائمہ نے وہاں کھانا کھائی، کتنے نمازیوں نے وہاں کھانا کھایا، اس کی طاقت ہم سب کو لگی رہتی ہے۔ لیکن کبھی بھی ہم نے اپنے طاقت سے سوچا کہ ہم صبح سے شام تک کیسے کما رہے ہیں، ہمارے بچے کیسے کما رہے ہیں، ہم نے کیسے کھایا ہے، ہم کیسے کھلا رہے ہیں، ہم کہاں سے لا رہے ہیں اور کیسے کما رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ ہم بھی بچیں گے اور ہم دوسرے کی طرف انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کا خیال نہیں کرتے اور بہت سارے لوگ خیال کرتے ہیں لیکن انجانے میں کہیں پھنس بھی جاتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی، میں اس کے تعلق سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس قسم کی وہ ایپ کے ذریعے یہ پیسہ کما رہے ہیں، میں پہلی فرصت میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ کسی اہم ترین بڑے مفتی سے رابطہ کر کے پہلے تحریری طور پر وہ اس کا جواب حاصل کر لیں۔ اب اگر کسی کا سوال یہ ہوگا کہ ہم نے تو آپ سے سوال کیا ہے، آپ ہی بتا دیجئے، ہم لوگ کوئی مفتی تو ہے نہیں کہ ہم کوئی آپ کو تحریری جواب دیں، تو انشاءاللہ اس کا تحریری جواب آپ کو ملے گا۔ جب تک کہ آپ کو جواب نہیں مل پا رہا ہے آپ اس سے پرہیز کیجئے۔ یاد رکھیے، بغیر سمجھے ہوئے اس کو بتانا، اور میں نے جب جانکاری کرنے کی کوشش کی کہ میرے بھائی یہ کمپنی ہے کہاں کی، حقیقت میں تو لوگ بتا ہی نہیں پا رہے ہیں وہ ہے کہاں کی، یہ لوگوں کو پتہ تک نہیں ہے وہ کہاں کی ہے، اس کے آفس کہاں ہے اور وہ کہاں سے لین دین ہو رہا ہے، بس صرف موبائل کے ذریعے چل رہا ہے۔ یہ کوئی بعید نہیں جو آپ نے لگایا ہے کہیں سب نہ ہو جائے، آپ کو پتہ تک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جائز بھی ہے یا نہیں، جس طرح وہ ابھی صحیح پوچھئے کہ میں نے ابھی پوری طور پر تو نہیں سمجھا ہے، ہم اسے پوری طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے جب تک کہ ہم پوری بات نہیں سمجھیں گے ہم دوسروں کو بتا نہیں پائیں گے، اور پھر ہم بھی اس کو سمجھ نہیں پائیں گے تو ہم آپ کو بھی نہیں بتا پائیں گے۔ دوسروں سے ہم انشاءاللہ دریافت کریں گے، ہم پھر ایک مرتبہ پوری بات کو اسے سمجھیں گے۔ جب تک کہ ہم سمجھے نہیں ہیں آپ اس کو کمانے سے رک جائیں، اور اس طرح آپ اپنے آپ کو جدھر سے پیسہ آیا ادھر آپ لے جائیں گے، نہ جانے لوگ پیسوں کے ذریعے آپ سے کیا کیا کروا لیں گے لکھت طور پہ۔ آپ تو نیٹ کا ذریعہ ہے، صرف ایک کلک کیجئے، کسی نے کہہ دیا کہ اب تو آپ کے پاس تو اتنا روپیہ آ گیا ہے، یہاں پہ آپ انگلی مار دیجئے بس، تو اس کو اس وقت پیسہ نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس وقت جائز ناجائز کفر شرک کے وہ سب نظر نہیں آتا ہے، تو وہ تو سوچتا ہے کہ یہاں ایک کلک کرنا ہے اور پیسہ مجھے ملنا ہے لاکھوں کروڑوں، اور وہ پتہ نہیں وہ ایمان سے ہی چلا جائے۔ بہت ایسے پیسے کی پلاننگ آئی ہے جہاں پر کہہ دیا، ایک مثال کے طور پر ایک لفظ میں کہہ دیا، 1 منٹ آپ کا لے سکتا ہوں کہ صاحب پوری دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے، تمام مذہب کو ملا کر ایک مذہب بنا دو۔ الگ الگ مذہب کیوں ہیں جو ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ہر مذہب ایک ہے معاذ اللہ، اس طرح کہہ کے وہ آپ سے کہہ کے یہاں پر کوئی کلک کر دو، چلے گئے آپ کام سے۔ ایمان سے خارج ہے، اس وقت آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ کہہ کیا رہا ہے، تو آپ کو وہ کہے گا کہ یہ کہہ دو، وہ بھی انگلش میں لکھا ہوگا، آدھے سے زیادہ لوگ تو 99% لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ اور ایسے ہی وہ کرتے ہیں جو کفریہ جملوں پر جو دستخط کرواتے ہیں وہ انگلش کے جملے ہوتے ہیں، آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے، آپ کو ایمان سے بھی نہ چلے جائیں۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بہت ساری باتیں آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ میں آخری بات یہ بتا دوں اعلان کہ انشاءاللہ آنے والے جمعرات کو تراویح میں قرآن کریم کا تکمیل ہونی ہے انشاءاللہ، اور جس طرح آپ ہر سال اس کا اہتمام کرتے ہیں، بطور تحفہ آپ پیش کرتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، اس کو کیسے آپ انتظام کریں گے، میں منتظمین مساجد اور دیگر سبھی حضرات سے گزارش کروں گا جن کے پاس وقت ہو نماز جمعہ کے بعد آپ تشریف رکھیں، تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، مشورہ ہو جائے، اس کے بعد آپ کیسے تیاری کریں گے اس کی سب کو جانکاری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بار الہ ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ اچھی باتوں پر عمل کرے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔